السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے تقلید کی شرعی حیثیت سے کہ جو یہ تقلید ہے یہ کتنا بڑا یہ بیوقوفی ہے، ایک دین اسلام کے نام پہ توہین ہے۔ اور یہ جو تقلید ہے ایک طریقے کی یہ حنفی مقلدیوں کے لیے یہ بن چکی ہے تکلیف۔ تو یہ جو تقلید کی تکلیف ہے اس سے ہمیں پیچھا اپنا کیسے چھڑانا ہے، آئیے بتاتے ہیں۔ یہ جو تقلید ہے اس کے یہ نقصان ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ آئیے یہ دیکھیے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے، کہیں ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے یا کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے۔ لیکن جو حنفی مقلد ہیں اس میں سے جو دیوبندی مقلد ہیں ان کے ایک عالم دین ہیں مولانا تقی عثمانی حنفی دیوبندی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا بہت سی صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سنت سے محض اس بنا پر انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں کوئی قول نہیں ملتا۔ اور یہ بات آتی ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس کے پیج نمبر 157 میں۔ تو یہ آپ کے سامنے بک ہے، اس کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اور اس کے پیج نمبر 157 پہ یہ پوری بات صاف اتری ہوئی ہے کہ جب ہم اتحیات میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اپنی جو شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ، اس سے جب ہم اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ نماز میں قاعدے میں اتحیات کے بعد دعا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دعا کرتے تب تک اپنی انگلی سے اشارہ کرتے۔ یہ بات الحمدللہ تمام صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن جو حنفی ہیں، جو حنفی چاہے بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی مقلد ہو، کوئی بھی ہو، تمام لوگ اس عظیم سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی قول نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا انگلی کو حرکت دینے کا۔ اس لیے معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے امام کے چکر میں۔ تو یہ نقصان کر رہے ہیں حنفی لوگ، اور اتنے بڑے میرے بھائی بیکار لوگ ہیں یہ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھ کے اتحیات کے بعد اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ کیا کر رہے ہو، چڑیا اور مینا اور طوطا اور کبوتر اور یہ کیا کھیل کیا رہو، اپنی جو انگلی ہے اس کو بار بار اوپر نیچے کیوں کر رہے ہو، اشارہ کیوں دے رہے ہو، حرکت کیوں کر رہے ہو۔ یہ لوگ معاذ اللہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا مذاق یہ لوگ بناتے ہیں، جبکہ ان کے جو مولانا ہیں حنفی دیوبندیوں کے مولانا تقی عثمانی دیوبندی صاحب، وہ الحمدللہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قاعدے میں انگلی کو حرکت دینے کا ثبوت کافی ساری صحیح حدیثوں سے ملتا ہے، لیکن جو ہم احناف ہیں یعنی کہ حنفی دیوبندی حنفی بریلوی اس لیے عمل وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انگلی کو حرکت دینے کا کوئی ثبوت ان کو نہیں ملتا، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ
امام صاحب اگر ان کے جب تک نہیں کہیں گے تب تک یہ نماز کی جو سنت ہے اس پہ بھی عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہے بھیا اندھی پیروی کی جو تقلید ہے اس کی لعنت، کہ ایک امتی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرنے سے بیچارہ وہ رہ جاتا ہے اور ایسے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھائی وہ نبی نہیں ہیں، نبی ہمارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے کتاب الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 631، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے میں اپنی انگلیوں کا جو حلقہ ہے وہ کیسے بناتے، کیسے انگلی کو اٹھاتے، کیسے اس سے اشارہ کرتے، کب اس پہ حرکت دیتے، یہ تمام چیزیں صحابہ نے ہمارے دیکھ کے بیان کر دی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی حنفی مقلد اس سنت پہ عمل کر لے، کیوں؟ کیونکہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی ثبوت ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت، یہ ہے تقلید کی گمراہی۔ اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ سب لوگ بھی میرے بھائی جو تقلید ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو لات ماریے، آسمانی دین کو فالو کیجئے اور کتاب و سنت کے منہج پہ چلیے، اصلی اہل سنت اہل حدیث بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔